بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرہ کامل۔ احمد ایک عام نوجوان تھا جو شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ اسکول اور کالج کی زندگی گزارا کر رہا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ ایک خالی پن محسوس کرتا تھا۔ وہ محبت کے بارے میں بہت کچھ سنتا، لیکن کبھی حقیقی محبت کا تجربہ نہیں کر سکا تھا۔ ایک دن احمد کے کالج میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب کی آنکھوں میں خاموشی روشنی تھی اور اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک نرم مسکان۔ احمد نے پہلی نظر ہی اسے دیکھا، لیکن دل کی گہرائیوں اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ محبت صرف ایک لمحے کی توجہ ہے۔ کچھ دنوں بعد احمد کو معلوم ہوا کہ زینب نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت نیک اور دین کی پابند بھی ہے۔ وہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی۔ احمد کے دل میں زینب کے لیے ایک عجیب سا احترام اور کشش پیدا ہونے لگی۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے زینب سے بات کی۔ وہ کافی شرمیلا تھا، لیکن زینب کی نرمی اور حسن اخلاق نے اسے حوصلہ دیا۔ بات چیت کے دوران احمد نے محسوس کیا کہ زینب کی ہر بات ایک روحانی سکون ہے جو اس کے دل کو چھو جاتی تھی۔ چند دن بعد زینب نے احمد کو اپنی پسندیدہ صورت سننے کی دعوت دی۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سننا چاہوں گا لیکن شاید مجھے سمجھ نہ آئے۔ زینب نے مسکرا کر کہا، پریشان نہ ہو احمد، بس دل سے سننا، الفاظ کے معنی بعد میں سمجھ آ جائیں گے۔ جب زینب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ ہر لفظ، ہر آیت اس کے دل میں ایک روشنی کی طرح گھل رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ محبت صرف حسن شخصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک روحانی رشتہ بھی ہے جو اللہ کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد احمد نے زینب کی طرف دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے کہا، زینب، میں نے کبھی اتنی گہرائی سے دل کو سکون محسوس نہیں کیا۔ تمہاری آواز اور ایمان نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے۔ زینب نے نرمی سے جواب دیا، احمد، محبت صرف دل کی بات نہیں بلکہ اللہ کے قریب رہنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اگر دل سچا ہے اور نیت خالص ہے تو محبت بھی پاکیزہ ہوگی۔ احمد کے دل میں زینب کے لیے محبت ایک نئی روشنی بن گئی۔ وہ روزانہ اس سے ملنے اور قرآن پاک سننے کا انتظار کرنے لگا، اور یوں ہوا احمد نے سیکھا کہ محبت صرف جسمانی حسن یا دنیاوی چیزوں میں نہیں، محبت صرف جسمانی حسن یا دنیاوی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ احمد نے روزانہ زینب سے ملاقات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ہر ملاقات میں وہ اس کے ایمان اور سکون سے متاثر ہوتا اور دل سے محبت کی روشنی مزید بڑھتی جاتی۔ زینب بھی احمد کی سچائی اور محبت کے جذبے کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ احمد کا دل صرف حسن ظاہری کی وجہ سے نہ بلکہ ایمان اور نیکی کی وجہ سے اس کے لیے کھلے۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے زینب سے کہا، زینب، میں تمہارے لیے جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ صرف محبت نہیں بلکہ احترام اور عقیدت بھی ہے۔ تمہاری تلاوت اور ایمان نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ زینب نے احمد کی بات سن کر مسکرا کر کہا، احمد، محبت کا اصل امتحان ایمان اور نیت سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں سچائی ہے تو اللہ کے راستے پر چل کر محبت کو مضبوط بنا سکتے ہو۔ احمد نے عہد کیا کہ وہ نہ صرف زینب کے لیے بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ایمان اور نیکی کو اپنائے گا۔ اس دن اس کے بعد احمد نے اپنی عادت بدلی، نماز اور قرآن کی تعلیمات پر زیادہ توجہ دینے لگا تاکہ زینب کی محبت کے قابل بن سکے۔ کچھ مہینوں بعد احمد اور زینب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ نہ صرف محبت کرتے بلکہ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کی طرف بھی رہنمائی کرتے۔ احمد نے سیکھا کہ حقیقی محبت صرف اللہ کی روشنی نہیں بلکہ روحانی سکون اور ایمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شام زینب نے احمد کو اپنے گھر بلایا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے احمد سے کہا، احمد، تم نے جو تبدیلی اپنی زندگی میں کی ہے وہ واقعی دل کو خوش کرتی ہے۔ محبت صرف الفاظ یا جذبات میں نہیں بلکہ اعمال اور نیت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔
احمد نے دل سے کہا، زینب تمہاری تلاوت اور ایمان نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی مضبوط ہو۔ زینب نے احمد کے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی حقیقی محبت ہے احمد، جو دل اور روح دونوں کو جوڑ دے اور اللہ کی رضا کو مرکز بنائے۔ احمد اور زینب کی کہانی ایک مثال قائم کی کہ محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ ایمان اور نیکی کی بنیاد پر بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے بلکہ ایک دوسرے کی ایمان اور روحانیت میں بھی اضافہ کرنے لگے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد احمد اور زینب کے رشتے میں مضبوطی آ گئی تھی، لیکن زندگی کے امتحانات نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کالج میں احمد کے کچھ دوست اسے سمجھانے لگے کہ محبت صرف دنیاوی خوشی کے لیے نہیں ہوتی اور کسی کو ایمان یا روحانیت کے لیے پسند کرنا عجیب بات ہے۔ احمد کے دل میں شک پیدا ہوا، لیکن زینب کی نرمی اور ایمان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایک دن احمد نے زینب سے کہا، زینب میرے دوست کہتے ہیں کہ محبت صرف دل کی خوشی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ تمہارے دل اور ایمان نے مجھے بدل دیا ہے۔ زینب نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، احمد محبت صرف دنیاوی خوشی ہوتی ہے بلکہ اللہ کے راستے پر چل کر اور ایک دوسرے کے ایمان میں اضافہ کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ جو رشتہ یہ سمجھ کر نبھایا جائے وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ احمد نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو صرف دنیا کے اثرات سے نہیں بلکہ ایمان اور نیکی کی بنیاد پر قائم رکھے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے بھی یہ کہا کہ وہ محبت کی اصل روح کو سمجھے اور صرف ظاہری چیزوں پر توجہ نہ دے۔ ایک دن زینب نے احمد کو قرآن کی ایک آیت سنائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ انہیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو ان کے لیے بہترین ہوگی۔ احمد کے یہ دل میں یہ آیت گونج گئی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت اور ایمان ایک ساتھ مل کر زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ زینب اور احمد نے نہ صرف ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بڑھائی بلکہ اپنی روحانی زندگی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنمائی کی۔ وہ ہر دن مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، ایک دوسرے کو اللہ کے راستے پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے۔ ایک شام احمد نے زینب کے ہاتھ پر ہاتھ تھام کر کہا، زینب تمہاری محبت نے مجھے زندگی کی اصل حقیقت دکھائی۔ تمہارے ایمان اور تلاوت نے میرے دل کو سکون دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت ہمیشہ ایسی پاکیزگی کے ساتھ باقی رہے۔ زینب نے مسکرا کر کہا، احمد محبت کا اصل امتحان ایمان اور نیت ہے۔ اگر ہم دونوں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں تو ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ احمد نے اس دن عہد کیا کہ وہ نہ صرف زینب سے بلکہ ہر انسان سے محبت میں ایمانداری اور ایمان کو مقدم رکھے گا۔ اور یوں احمد اور زینب کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ حقیقی محبت صرف دل کی کشش یا دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ وقت گزرتا گیا اور احمد اور زینب کی محبت میں مزید پختگی آ گئی۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے سے جذباتی طور پر جڑے تھے بلکہ روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے تھے۔ احمد نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر ایمان اور نیکی کی بنیاد پر استوار کر لیا تھا اور زینب بھی خوش تھی۔ احمد نے سچائی محبت میں اتنی تبدیلی پیدا کی تھی۔ ایک دن احمد
نے دل کی گہرائی سے فیصلہ کیا کہ وہ زینب سے شادی کے بارے میں بات کرے گا۔ اس نے زینب کو ایک خوبصورت شام پر بلایا، نرم لہجے میں کہا، زینب، تمہارے ایمان، تلاوت و محبت نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا اور ہمارا رشتہ پاکیزہ ہے۔ کیا تم میری زندگی کی ساتھی بنو گی؟ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے احمد کا ہاتھ تھام کر کہا، احمد، تمہارے دل کی نیت اور محبت نے مجھے خوش کیا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے سکون اور خوشی کا سبب ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن احمد اور زینب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی محبت کا ماحول ہمیشہ ایمان اور نیکی ہوگا۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ ایک دوسرے کے دل میں بھی اللہ کی محبت اور قرآن کی تعلیمات کو قائم رکھیں گے۔ شادی کے دن احمد اور زینب نے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے رہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے۔ ان کی محبت مخلص دنیاوی کشش نہیں بلکہ ایک روحانی رشتہ بن گئی تھی جو دل اور روح دونوں کو جوڑتی تھی۔ احمد اور زینب کی کہانی نے ایک مثال قائم کی کہ حقیقی محبت صرف دنیا کی خوشی یا جسمانی کشش پر نہیں بلکہ ایمان، نیکی اور روحانی سکون پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب محبت میں ایمان شامل ہو تو یہ نہ صرف زندگی کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ انسان کو اندر سے مضبوط اور پاکیزہ کر دیتی ہے۔ آخر میں احمد اور زینب ہر دن مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دعا کرتے اور ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی محبت ایک روشنی بن گئی جو نہ صرف ان کے دلوں کو بلکہ ہر اس شخص کے لیے مثال بن گئی جو حقیقی اور پاکیزہ محبت کی تلاش میں تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی ناول پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں